کیا آپ نے کبھی کسی انویزیبل لائن کے بارے میں سنا ہے؟ انڈونیشیا کے 2 جزیروں کے درمیان ایک قدیم لکیر ہے جو 35 کلومیٹر کے فاصلے پر مختلف دنیاؤں کو الگ کرتی ہے۔ یہ والیس لائن کی کہانی ہے، ایک جیوگرافی حد جسے الفریڈ رسل والیس نے 1859 میں دریافت کیا تھا۔ والیس لائن دراصل حقیقت میں موجود نہیں ہے، یہ ایک ایسی خیالی لکیر ہے جو کسی ریڈار اور سونار میں بھی نظر نہیں آتی۔ 19ویں صدی کے ایک برطانوی ماہر فطرت الفریڈ رسل والیس نے والیس لائن کو اورینٹل آسٹریلوی فیونل زونز کے درمیان حد کے طور پر تجویز کیا۔ یہ لائن انڈین اوشین سے آبنائے لومبوک یعنی بالی اور لومبوک کے درمیان، شمال کی طرف آبنائے مکاسار یعنی بورنیو اور سلیبس کے درمیان سے ہوتی ہوئی اور مشرق کی طرف منڈاناؤ کے جنوب میں فلپائنی سمندر میں جاتی ہے۔ یہ انویزیبل لائن مالائے جزیرے سے گزرتی ہے جو زمین پر جزائر کا سب سے بڑا مجموعہ ہے۔ مغربی جانب جانوروں کی زندگی ایشیا کی خصوصیات ہے، جس میں گینڈے، ہاتھی، شیر، لکڑہارے اور بھی بہت سے جانور اور پرندے شامل ہیں۔ لیکن لائن کو پار کرتے ہی چیزیں اچانک بدل جاتی ہیں۔ آپ کو وہی نسلیں مشرقی جانب نہیں ملیں گی، اس کے بجائے جزیروں میں ماحولیاتی کرداروں کی ایک بالکل مختلف کاسٹ ہے، جن میں مارسوپلیئرز، کوموڈو ڈریگن، کوکاٹو اور ہنی اینٹرز شامل ہیں۔ اسے سائنسدان بائیو جیوگرافک باؤنڈری کہتے ہیں، جو بائیو ڈائیورسٹی کے 2 خطوں کی ملاقات کا مقام ہے جو ایک دوسرے سے انتہائی الگ ہیں۔ اور یہ خاص لائن جسے والیس لائن کہا جاتا ہے شاید سب سے مشہور ہے۔ تو یہ انویزیبل لکیر کیسے بنی؟ یہ اتنی ساری پرجاتیوں کی تقسیم کی وجہ کیوں بنی؟ ہم نے اس راستے کا کیسے پتہ لگایا؟ آج ہم اسی موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز میں دلچسپی رکھتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ والیس لائن کا خاکہ پہلی بار 1859 میں الفریڈ رسل والیس نے بنایا تھا، جس کے بارے میں آپ نے کو ڈسکورر آف نیچرل سلیکشن کے طور پر بھی سنا ہوگا۔ جاندار چیزوں کی تقسیم کا مطالعہ اس فرق نے والیس کو متاثر کیا، جس نے آخر کار اس کی وضاحت کے لیے ایک نظریہ پیش کیا۔ ان کا خیال تھا کہ لاکھوں سال پہلے ایشیا اور آسٹریلیا آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ بر اعظم ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ ایک رکاوٹ پیدا ہوئی جس نے دونوں اطراف جانوروں کو الگ تھلگ کر دیا۔ والیس نے اپنا بحری سفر تقریباً پورے جزیرہ نما میں ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے تک گھومتے ہوئے زیادہ سے زیادہ پرجاتیوں کا مشاہدہ کرنے اور جمع کرنے میں صرف کیا تھا۔ اور جب وہ بالی سے لومبوک کی طرف مشرق کی طرف بڑھا تو اس نے پہلی بار کوئی دلچسپ چیز دیکھی۔ اگرچہ جزیروں کو صرف ایک تنگ آبنائے سے الگ کیا گیا تھا، لیکن جانوروں کی زندگی میں تبدیلی گریجول اور سٹل تھی۔ یہ اچانک اور الگ تھی۔ والیس نے دونوں کے درمیان جانوروں کی زندگی میں فرق کو انگلینڈ اور جاپان کے درمیان سے بھی زیادہ حیرت انگیز طور پر دیکھا۔ یہ پرندے تھے جنہوں نے ابتدا میں اس کی توجہ حاصل کی۔ کچھ اقسام جو جاوا اور بالی میں بکثرت تھیں، جیسے پیلے سر والے ویور، کاپر سمتھ باربٹ اور جاوانی 3 انگلیوں والے لیکٹر پیکر، لومبوک میں بالکل موجود نہیں تھے۔ اور یہ اچانک تبدیلی میملز اور یہاں تک کہ بہت سے کیڑوں تک بھی پھیل گئی کہ یقیناً کوئی انویزیبل رکاوٹ 2 مختلف دنیاؤں کو الگ کر رہی ہے۔ لیکن کیوں اور کیسے؟ جیوگرافک لائن جو اس نے کھینچی تھی صرف آئلینڈ کی قربت کی عکاسی نہیں کرتی۔ در حقیقت لائن کے اپوزٹ سائڈ کے کچھ آئلینڈ ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ایک ہی طرف کے بہت سے آئلینڈ ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں۔ لہٰذا والیس نے محسوس کیا کہ دیگر زیادہ پراسرار قوتیں کھیل میں ہونی چاہیے، جیسے کہ جیولوجی۔ اس نے تسلیم کیا کہ جیولوجیکل پاسٹ بایولوجیکل پریزنٹ کو تشکیل دیتا ہے، اور کیونکہ آج زندہ پرجاتیوں کی تقسیم جزوی طور پر قدیم جیولوجیکل ایونٹ کی عکاسی کرتی ہے، اس لیے اس نے پلانٹ ہسٹری کے ایپک چیپٹر کو انکور کرنے کے لیے بایوگرافی کو ایک طریقے کے طور پر دیکھا جو شاید دوسری صورت میں نامعلوم تھے۔ ان تصورات کو آج سمجھنا آسان ہے، لیکن والیس کے زمانے میں وہ کافی نئے خیالات تھے، اور اس نقطہ نظر کو لے کر اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ مغربی جزائر ایک دوسرے سے اور ایشیائی سرزمین سے جڑے ہوئے ہوں گے، جبکہ آج وہ گہرے سمندروں سے گھرے ہوئے ہیں۔ یہ صرف سطح سمندر میں ارضیاتی طور پر حالیہ اضافے کا نتیجہ ہے۔ اس کے علاوہ اس طرف کے بڑے جانور جیسے شیر، گینڈے، کینگرو جزیروں پر کیسے ختم ہو سکتے تھے، کیونکہ وہ اب پانی کے پھیلاؤ سے الگ ہو چکے ہیں، جو ان پرجاتیوں کے پار کرنے کے لیے بہت وسیع ہے۔ جاوا اور بورنیو کے مشرق میں جزیروں کی تشکیل کے بارے میں
اس کی بھی ایسی ہی سوچ تھی. کم از کم ان میں سے کچھ سابق آسٹریلوی براعظم کی باقیات تھے. والیس کا خیال تھا کہ ساری تبدیلی کے دوران دونوں خطوں کے درمیان مضبوط دھاروں کے ساتھ گہرے پانیوں نے بہت سی نسلوں کو ایک براعظم سے دوسرے براعظم تک جانے سے روکا ہوگا جب سطح سمندر کم تھی، اور یہ آج بھی بہت سی پرجاتیوں کو عبور کرنے سے روک رہا ہے جب سطح سمندر زیادہ ہے اور براعظم کے آئی لینڈ پڑوسی گروپس میں بٹے ہوئے ہیں. یہاں تک کہ بہت سے اڑتے پرندے اور حشرات الارض اس لائن کی پابندی کرتے ہیں جو کھلے سمندر کے ان حصوں کو پار کرنے کے قابل نہیں ہیں. والیس نے اس پہیلی کے بہت سے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا تھا، لیکن اس وقت وہ اور دوسرے سائنسدان تصویر کو مکمل کرنے کے لیے ایک اہم خیال سے محروم تھے. ٹیکٹونک پلیٹ. یقیناً ہمارے سیارے کی سطح رکی ہوئی نہیں ہے، یہ ہر وقت حرکت میں رہتی ہے. یہ انفرادی بڑے حصوں یا پلیٹوں سے بنی ہے جو جیولوجک ٹائم کے وسیع حصوں میں حرکت کرتے اور ٹکراتے ہیں. یہ ایک اور تصور ہے جس کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہے، لیکن یہ حقیقت میں دنیا کے بارے میں ہماری سمجھ میں نسبتاً حالیہ اضافہ ہے. در حقیقت ٹیکٹونک پلیٹ 1960 کی دہائی کے آخر میں بڑے پیمانے پر انٹروڈیوس ہوئے، والیس کی موت کے تقریباً نصف صدی سے بھی زیادہ ٹائم بعد. اب ہم جانتے ہیں ٹیکٹونک پلیٹس ہمارے سیارے کو کئی طریقوں سے شکل دیتے ہیں، جیسا کہ براعظموں کی تشکیل اور ان کی شکل بدلنا، آئی لینڈ چین بڑھانا اور پہاڑی سلسلے کی تعمیر. مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ مالائے جزیرے نما دنیا کے سب سے پیچیدہ ٹیکٹونک خطوں میں سے ایک ہے، جو کہ ایک سے زیادہ پلیٹوں کا ایک میٹنگ پوائنٹ ہے جو جگہ کے لیے ٹکرا رہی ہیں. اور یہ نہ صرف اس علاقے کے بہت سے آتش فشاں اور اکثر زلزلے کی سرگرمیوں کے لیے ذمہ دار ہے، بلکہ اس کی اینیمل لائف میں بھی نمایاں فرق ہے. کیونکہ 1980 کی دہائی تک سائنسدان اعتماد کے ساتھ یہ کہنے کے قابل ہو گئے تھے کہ والیس لائن اپنے مرکز میں ٹیکٹونک پلیٹ کا نتیجہ ہے. والیس نے صحیح طور پر نشاندہی کی تھی کہ ماضی میں اس لکیر کے دونوں اطراف دو سابقہ مسلسل زمینی ماس موجود تھے، اور آج ہم انہیں مغرب میں سونڈا اور مشرق میں سہول کے قدیم براعظموں کے نام سے جانتے ہیں. یہ دونوں برفانی دور کے دوران موجود تھے جب زیادہ تر پانی برف کی شکل میں موجود تھا اور سطح سمندر کم تھی.